الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امت مسلمہ کو قرآن مجید برہان رشید سے بہت زیادہ پیار ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں عوام الناس کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نے قرآن ہی پڑھانا ہے، خواہ وہ کسی بد مذہب سے ہی اپنے بچوں کو پڑھا لیا جائے، فقط مقصود قرآن پڑھانا ہے۔ تو اس پر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید برہان رشید فقط وہی پڑھانا مقصود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا ادب اور ان کا پیار اور ان کی محبت جو کہ ایمان کی بنیاد ہے وہ بھی ضروری ہے۔ فقط قرآن ہی نہیں، قرآن کا فیضان وہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جس سے بھی پڑھا لیا جائے، الفاظ ہی پڑھانے ہیں، تلفظ ہی درست کرنا ہے، تو اس میں یاد رکھیں کہ خود قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اکثر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے گمراہی کا ملنا اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا، لیکن خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو جب قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان طریقوں سے اور ان چیزوں سے بچنا ہے کہ قرآن کو سامنے رکھ کر جس کی وجہ سے بندے کو گمراہی ملتی ہے۔ امام شعرانی نے تنبیہ المغترین میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا روح اللہ قل لا الہ الا اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کو میرے سامنے بھی اظہار کریں، توحید کا کلمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کلمہ یقیناً حق ہے اور دن رات میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو میں مائل کر رہا ہوں۔ اللہ کی توحید کا درس یہ تو میری نبوت کے لحاظ سے جو تبلیغ کا منصب ہے وہ اس کا پہلا سبق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلمہ یہ سانس کی حیثیت رکھتا ہے، حق کلمہ ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کرتا ہوں، لیکن ولیکن لا لقولک لا الہ الا اللہ کا اگرچہ یہ کلمہ ہر وقت میری زبان پہ رہتا ہے، لیکن آج تیرے کہنے کی وجہ سے میں لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب کلمہ ہے، اس میں کون سی کوئی ایسی غلط بات تھی، آپ نے اس سے منع کر دیا۔ تو اس پر امام شعرانی نے لکھا کہ عارف باللہ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اراد ابلیس بذالک ان یکون عیسیٰ علیہ السلام تلمیذ اللہ، کا ابلیس کا یہ ارادہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمہ حق اس کو زبان سے دہرائیں گے تو میں کہوں گا کہ دیکھو عیسیٰ، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں تو آپ نے میرے کہنے پر یہ کلمہ پڑھا، تو میں نے آپ کو کہا تو آپ نے پڑھا، تو اس واسطے آپ جزوی طور پر میرے شاگرد ہوئے۔ تو شاگرد وہ استاد، تو میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہیں۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کلمہ کہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو غیب کا علم دیا تھا آپ اس کی وجہ سے جان چکے تھے اور آپ نے اظہار نہ کیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کلمہ توحید اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا، چونکہ سامنے جو پڑھانے والا تھا اس کا نظریہ وہ غلط تھا۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، چونکہ پڑھانے والا وہ بندہ درست نہیں تھا، وہ شخص اس کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، تو ایسے ہی قرآن پڑھانے والا اگر وہ بد مذہب ہے، وہ اس سے استدلال باطل کرتا ہے تو اس سے قرآن بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا محمد بن سیرین جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں اور امام بخاری
کی روات میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے تم دین حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھ لو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ اب دین کا حصول وہ سرکار علیہ السلام نے شرط رکھی کہ سامنے والا بھی دیکھو کہ کیا وہ دین سکھانے کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ عالم دین سے ہی دین کو سیکھا جائے، اس کی وضاحت میں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ سکھانے والا عالم دین ہو، بے عالم دین اس سے دین نہ سیکھا جائے۔ اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، اس کے اندر جو قرآن و سنت کے اسرار اور اس کے رموز ہیں ان کو سمجھنے کے لحاظ سے اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، تو دین جو سمجھے وہ آگے سکھائے گا۔ اور پھر اس میں علامہ عبدالرؤف مناوی نے اور اس کے علاوہ ابو اللہ علی قاری نے ذکر کیا کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دین جس سے لے رہے ہو تم اس کو دیکھ لو، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سامنے والا وہ عادل ہو، وہ ثقہ ہو، عادل اور انصاف پسند وہ بندہ ہو، تو عدل سب سے بڑا تو اللہ کی توحید کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ عدل ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ بھی عدل ضروری ہے۔ تو جو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ عدل نہ کرے تو پھر اس سے بھی قرآن نہیں سیکھا جائے گا۔ تو یہ جو بات اکثر کی جاتی ہے کہ فقط قرآن ہی پڑھنا ہے، تو اس سے یاد رکھیں کہ پڑھانے والا اگر غلط ہے تو اگرچہ قرآن اس کے سچے ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن جب پڑھانے والا غلط ہے تو وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ساموری جادوگر کا جو تذکرہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام طور پر چلے گئے تو واپس آئے تو پیچھے سے لوگوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تم نے اس کو معبود کیوں بنایا، اور جو ساموری جادوگر تھا اس سے بھی کہا، چونکہ بچڑا وہ بول رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں جب غار کے اندر مجھے میری ماں چھوڑ آئی تھی، فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو اس ڈر سے کہ مجھے فرعون قتل نہ کر دے تو میری ماں نے مجھے ایک غار کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کی یہ ذمہ داری لگائی، وہ آتے اور اپنی انگلی میرے منہ میں ڈالتے، اس سے دودھ نکلتا تو میں سیراب ہوتا تھا۔ تو یہ پرورش کس انداز سے میری ہوئی۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھ کر جب آئے واپس جانے لگے تو میں نے ان کی سواری کے جو پاؤں جہاں پر آ رہے تھے، سواری پاؤں اٹھاتی تھی تو اس کے نیچے سے سبزہ نکل آتا تھا۔ تو سامری کہتا ہے کہ میں نے اس سواری کے قدموں کی خاک کو لے لیا۔ اب جب آپ کوہ طور پہ چلے گئے، میں نے ان سے سونا اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کر جب میں نے ایک بچڑا بنایا، اب یہ والی خاک سورہ طٰہٰ میں اس سامری جادوگر کا یہ مختصراً قصہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، کہ میں نے وہ رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سواری کے لگنے والے قدم کے نشان پر جو خاک تھی اس کو اٹھایا، تو اب میں نے وہ اس بچڑے کے منہ پہ ماری ہے اور اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کیا حضرت جبریل علیہ السلام موحد نہیں ہیں، وہ یقیناً توحید پرست ہیں، وہ تو غیر اللہ کی دعوت نہیں دیں گے، لیکن ان کے قدم سے بلکہ ان کی سواری کے قدم سے جو لگی خاک اس کے اندر اتنی تاثیر آ گئی کہ اب وہ ایک بچڑے پر لگی تو اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو کیا معاذ اللہ اس میں ہم حضرت جبریل علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ان کی سواری کی قدم سے لگنے والی خاک میں معاذ اللہ اثر برا تھا، ہاتھ کے ذریعے سے پھینکا تھا، وہ ہاتھ غلط تھا، تو اس ہاتھ جو غلط تھا اس کی وجہ سے اثر بھی غلط ہوا۔ تو ایسے ہی جب قرآن کوئی بد مذہب آپ کے بچوں کو پڑھائے گا تو یقیناً قرآن کی برکت، اس کی رحمتیں اور اس کی وجہ سے بگڑے کام سنور جانا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ زبان جس سے گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بندہ جو صحابہ کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے یا اس کا اللہ کی توحید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتبار سے نظریہ اچھا نہیں ہے، تو اب جب وہ قرآن
پڑھا کر اس سے استدلال غلط کرے گا تو اس سے یہ نقصانات سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید کا فہم اور صاحب قرآن کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔